دکھ والی بات یہ ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا تو یہاں بھی خبریں پھیلی کہ یہاں بھی آ سکتا ہے. یار چاہیے یہ تھا کہ ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہم گناہ چھوڑ دیتے، ہم بدکاریاں چھوڑ دیتے، ہم حرام کھانا چھوڑ دیتے، ہم سودی کاروبار چھوڑ دیتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتے. لیکن خدا کی قسم دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری مسجدیں ویسی کی ویسی ویران، بدکاری کے اڈے ویسے ہی آباد، بے حیائی کے اڈے ویسے ہی آباد. ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے آنکھوں سے، اب آنکھوں سے اگر ہم نہیں دیکھ سکتے کم از کم ٹی وی میں کہ تو دیکھا ہے نا یار، اتنی بڑی بلڈنگیں ایک سیکنڈ کے اندر زمین بوس ہو رہی ہے، یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. ارے سب کچھ دیکھ کر بھی تجھے پھر بھی خوف خدا نہیں آ رہا، پھر نمازوں میں سستی کر رہا ہے، پھر بے حیائی کے کام کر رہے. میرا تو یقین جانو دل یہ کہتا ہے کہ تم کہتے تھے نہیں پاکستان میں نہیں آ سکتا، رب تعالیٰ نے یہاں بھی جھٹکا لگا دیا. خدا را اب تو یار پلٹ آؤ، اب تو پلٹ آؤ. آج ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی، ہم سنی ہے، ہم چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، زنا کریں، شراب کریں، پئیں، جو مرضی کریں، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے کان میں اذان پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں پلیٹ میں ڈال کر پیش کر دینی ہے. ہمیں تو دوزخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. یہ شعر پڑھتے ہیں نا. میں نے کہا یار تو مجھے یہ شعر کا کوئی دلیل شاید نہ دے سکے، میں تجھے دلیل دے سکتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جا کر چیک کروں جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو کہتا دیکھا نہیں جائے گا. یہ کن کے لیے فرمایا؟ جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ میں غلط ہوں میری جھولی کے اندر ڈالوں. علماء کرام موجود ہیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بظاہر حیات طیبہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ تو کہتا دیکھا نہیں جائے گا. زنا کرنے والوں کو سنسار کیا کہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتا دیکھا نہیں جائے گا. یاد رکھو قرآن مجید سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے. میں قرآن پاک کا حوالہ دینے لگا ہوں. 30واں پارہ ہے، بڑی مشہور سورت ہے، سورہ القاریہ. عموماً نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرمایا قیامت کے روز جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور تو کیا سمجھتا ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہتی ہوئی آگ ہے. اب مسجد میں بیٹھے ہو، یار جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی تلیں گی؟
اونچی بولو یاد تھوڑا سا. کافر کی تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں, تلے گی کیسے؟ یہ نیکیاں بنیاں کن کی تلے گی؟ خدا را پھر مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میری نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ. یار یہ جھٹکا آیا ہے, یہ سوچو اگر وہاں موت آ گئی یہاں نہیں آ سکتی یار. اگر ابھی مجھے موت آ جائے میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں باغ بنے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی. یہ کافر کے لیے نہیں فرمایا, مسلمان کے لیے فرمایا ہے. عمل اچھے ہوں گے تو جنت کے باغوں میں باغ بنے گی قبر, اور عمل اگر برے ہوئے پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی. حضرت جی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں آج یہ اشارہ کس کے دل پر چوٹ کرے تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. ایک اشارہ کرنے لگا ہوں, اس اشارے کے بعد میں پھر اپنے موضوع کی طرف. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے, کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. رات کو لیٹتا ہے, کروٹ بدلتا ہے, صبح ہو جاتی ہے, رات کے گزرنے کا پتہ. اونچی بولو یار. لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے, کان میں درد ہو جائے, گردے میں درد ہو جائے, پھر رات کیسے گزرتی؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. ارے گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے. اے سارے میرے اسلامی بھائیوں, میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں, خدا را اگر میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ارے اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے, دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے, اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا, قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے, بچوں کو بلاتا ہے, دوست. میرا دل بلا, قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ خدا را پلٹ آؤ یار. مسجد میں بیٹھے ہو, میری بات کا آپ نے سچے دل سے جواب دینا ہے, غلط بیانی نہیں کرنی. حضرت صاحب گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ اونچی بولو یار. گناہ جتنی مرضی کلاس کا کر دو, جتنا مرضی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے گناہ کرو, ارے چین نہیں ملے گا. اگر گناہ کر کے تجھے دنیا میں چین نہیں ملتا, قبر حشر میں کیسے چین مل جائے؟ کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتلا دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنسار کرنے کا حکم دیا, صحابہ کرام لگے سنسار کرنے, سرکار نے فرما دیا چھوڑ دو اس کو, یہ تو میرا ہے, رہنے دو. تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو کس طرف جا رہا ہے؟ ارے نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. تو سمجھنا سی چھالا مار دے جاواں گے. چلو یار, میری ساری باتیں جتنی بھی میں نے ابھی بیان کی یہ ایک طرف رکھ دو. حضرت صاحب وہ کیا کہتے ہیں, یا کسی دی مان لو تو یا کسی نو منا لو. چلو میں منواتا نہیں, میں آپ کی مان لیتا ہوں.
مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہو غلط بیانی نہیں کرو گے. فیصلہ آپ نے جو کرنا ہے میں وہ مان لوں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ مولوی کی بات ہم کیوں مانیں, چلو مولوی کی بات چھوڑ دو یار, میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. حضرت صاحب آپ مجھے جواب دیجئے گا, مکان ہے آپ کا اپنا, کیا میں نے کہا جی؟ آپ کا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار, باہر والے بھی بولو ذرا. مکان کو لگا ہے تالا, مکان ہے میرا اپنا, بغیر چابی کے میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں گا؟ اونچی بولو یار. اگر تو بغیر چابی کے اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, انہی سے عرض کرو یار سنو ہمیں بتلائے جنت کی چابی کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق نہیں ہے, نماز جنت کی چابی ہے. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ یا دوزخ کی آگ کیا ہے, میں اشارہ ایک کرنے لگا ہوں. آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, ماں کہتی ہے یا اللہ میرا پتر صحیح کر دے, دی بیماری میں نو لا دے. باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لختے جگر صحیح ہو جائے, اس کی بیماری مجھے لگ جائے. اور جب جہنم کی آگ سامنے نظر آئے گی, ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, میری ماں کو ڈال دے, میرے باپ کو ڈال دے, یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے, مجھے اس آگ سے بچا دے. ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. تو اب تھوڑا سا فیصلہ کرو یار, دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, اور تھوڑا سا اونچی آواز سے. اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کیوں جی حضرت صاحب؟ دوزخ سے بچت تو جب ہی ہوگی جب جنت کا بندوبست ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی؟ چلو حضرت صاحب آپ ذرا فیصلہ کیجئے گا, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے اس کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. کیوں جی حضرت صاحب؟ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اور کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو ذرا. پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے, 3 سے, 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ اندر سے آواز آ رہی ہے, باہر سے نہیں آ رہی یار. کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟
حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لوڈ ہے نسخے دی؟ استعمال کر لو گے؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود تھوڑا سا، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، یہ ہے محفل سجانے کا مقصد۔ یا رسول ہمارے ہاں محفلوں کو یقین جانو میں دل کا درد سنا رہا ہوں، لاکھوں روپیہ محفلوں پہ لگا رہے ہیں، آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے، بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے، شرابی واپس جا رہا ہے، یار کیا اٹھ پوٹ ہے ہمارا؟ محفل کا مقصد یہ ہونا چاہیے جو آوے اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ خدا کی قسم میں دل کا درد سنا رہا ہوں، میں نے پھر اعلان کرنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو میری اصلاح کرو، غوث پاک کی محفل ہوتی تھی، خوف خدا پر بیان ہوتا، وہاں سے جنازے اٹھتے تھے، اور آج ہماری محفلوں میں نچایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نقیب بلا رہے ہو، سال کو کھڑے ہو کر نچا رہے ہو، کیا بات ہے؟ قرآن یہ کہہ رہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ آج ہماری محفلوں میں ٹھٹھے آوازوں سے ہنسے جا رہے ہیں۔ اب میں جلدی جلدی نسخہ مکمل کر دوں۔ نسخہ ہوتا ہے نا صبح دوپہر شام، تو میں نے کہا نسخہ مکمل سنا دیں آپ کو۔ صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ، کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا حافظ جی صبح اٹھن لگے ہیں دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، اور صبح اٹھ کے منہ آتے دھوتے ہی ہو کہ نہیں دھوتے یار، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر کی راجہ شیطان کہتا اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگ ایسے رہا جیسے شیطان کان میں پھونک مارے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے نا، آپ کیوں مان رہے ہیں؟ چلیں جو شیطان کو دشمن سمجھا وہ تو اونچی آواز سے بولے اتنی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔
حضرت صاحب میرا دل کا درد سنو، اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، کتنے کتنے مہینے گزر کے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی ہے، یقین جانو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کر رہا ہے، اتنا وقت نے کھول کے ہوا لگا دے، اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے، تیرے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اب یار میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، آپ کے یہاں تھوڑی دور آگے ایک پل بنا ہوا ہے، یوں سمجھیں کہ وہ یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کتنا جی؟ میں اب یہاں اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ میں سے جو بندہ پیدل چل کے اس پل پر جائے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتنا جی؟ اونچی بولو۔ تو میرے خیال ہے سارے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ 1 کلومیٹر سفر دور اور انعام بھی کم، لیکن میں ساتھ ہی شرط لگاتا ہوں بھائی یہ مسجد کے باہر جو دکان ہے نا وہاں ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے تو پھر انعام ملے گا۔ اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے، شیر کے آگے سے کون گزرے؟ 1 لاکھ روپیہ رقم کم تو نہیں ہے، لیکن جان کی بازی کون لگائے؟ سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر میں اعلان کروں چلو یار چند دن کے لیے شیر کو میں قابو کر لیتا ہوں، اب تو تم انعام حاصل کر لو، جو اب بھی انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بدبخت۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ سیدھا راستہ ہے، لمبا نہیں ہے نہ ٹیڑھا میڑا ہے، سیدھا راستہ ہے، چل کے جاؤ گے آگے تمہیں جنت دے دی جائے گی۔ لیکن فرمایا راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے تو جنت ملے گی۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں چلو رمضان میں اس کو قیدی میں کر لیتا ہوں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر لو۔ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دے گا رب تعالیٰ شیاطین کو پابا زنجیر کر دے گا، ارے جو تمہیں نیکی سے روکنے والا ہے اس کو قیدی میں بنا دیتا ہوں، تیری مشقت میں کمی میں کر دیتا ہوں، تیری مشقت میں تو کمی کروں گا، ثواب میں کمی نہیں کروں گا بلکہ اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ کتنا اضافہ ہوگا؟ فرمایا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا رمضان المبارک میں، کیا کہے گا جی؟ باقی 11 مہینوں میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا غیر رمضان 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا پڑھے گا 1 نفل ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا، پڑھے گا فرض ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ چلو آج آپ کو ایک ایسا پیارا نقطہ بتلا جاؤں۔ حضرت صاحب میرا حسن ظن ہے کہ آج جو میری بات توجہ سے سن لے گا
اس کے لیے رمضان کے سارے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں جی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ماں کے دل میں رب تعالیٰ نے اولاد کا پیار ڈال دیا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے تو وہ کالے کلوٹے بچے کی بھی پرورش کر رہی ہے، ورنہ ڈسیبل بچے کی کوئی پرورش ہے؟ بچہ کالا کلوٹا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، ماں کہتی ہے میرا پتر چاند ہے۔ چلو صاحب آپ کو ایک بڑی عشق اور محبت کی بات بھی سنا دیں۔ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ، اس کے دل میں ایسے ایک موڈ آیا، بادشاہ کا موڈ ہوتا ہے نا، اس نے کہا کہ چلو جیسے ہمارے ہاں مقابلہ نعت خوانی ہوتا ہے، قرات کا مقابلہ ہوتا ہے، تقریری مقابلہ ہوتا ہے، اس نے کہا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے حسین ہوتے ہیں، تو میں نے بچوں کا مقابلہ حسن، جو خوبصورت بچے آئے میں دیکھوں گا، جس کا بچہ سب سے زیادہ حسین ہوا اس کو اول انعام دیا جائے گا۔ تو جی پورے شہر میں اعلان ہو گیا، عورتیں بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت بچے، وہ چیلوں پہ جناب اپنا روشنی ہے وہ لے کر بچے آ گئی۔ جہاں پر بڑے بڑے خوبصورت بچے لائے گئے، ایک مائی کالے کلوٹے بچے کو بھی لے کے آ گئی۔ اب ساری محفل کا مرکز وہی بچہ بن گیا۔ مائی تینوں شرم نہیں آتی، کدھر آ گئی ہے؟ تینوں پتہ نہیں کی اعلان ہویا وے، بادشاہ نے کی اعلان کیتا وے، تو کس کلا کالے کلوٹے لے آئی ہے؟ اتھے مقابلہ حسن ہے، تو کالے کلوٹے لے کے آ گئی ہے۔ مائی چپ کر کے بیٹھی رہی، کوئی نہیں بولی، یہاں تک کہ بادشاہ آ گیا۔ جب بادشاہ آیا تو سب سے پہلے اسی مائی کا ذکر ہوا۔ بادشاہ سلامت، یہ مائی نے بے ادبی گستاخی کی ہے۔ کہنے لگا کیا گستاخی کی ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے اعلان کیا کہ خوبصورت بچے لے کے آؤ، یہ کالا کلوٹا لے کے آ گئی۔ بادشاہ کے بھی غصہ آ گیا، اس نے بلا لیا اس کو، اور کسی کے بچے کو چیک نہیں، اسی کو بلا لیا۔ مائی تو نے اعلان نہیں سنا؟ کہنے لگی سنا۔ کیا اعلان تھا؟ اعلان یہی تھا کہ جو خوبصورت بچے ان کو لایا جائے۔ تو کس کو لے کے آ گئی؟ کہنے لگا یہ بچہ خوبصورت ہے۔ کیسے خوبصورت ہے؟ کہنے لگی میں ماں ہوں، میری نظر سے دیکھ اس سے بڑھ کر حسین کوئی بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے سب سے پہلا انعام اسی کو دے دیا۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے، لہٰذا ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے، پیاسا رہے، ماں خود بھوکی رہے گی، اولاد کو بھوکا اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اولاد کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ بابا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جس ماں کے دل میں ایک ممتا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے، تو رب تعالیٰ تو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بندے کو کیوں بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس ماں کے اندر ایک ممتا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے، اور رب ذوالجلال جس میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، وہ بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ اور رکھتا ہے نا، کیوں رکھتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یار وجہ سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔
ایک ماں جس کے دل میں ایک ممتا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، لیکن جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے یہی ماں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور کہتی ہے اس کو سوا لگاؤ، ٹیکا لگاؤ، اتنی لمبی نیڈل زبردستی اندر داخل کروا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، میں نے ٹیکا نہیں لگوانا، ماں زبردستی ٹیکا لگوا رہی ہے۔ کیا ماں اب ظالم بن گئی؟ کیا اس کے دل سے ماں کی ممتا نکل گئی؟ اب بچہ روٹی کے لیے ضد کر رہا ہے، مجھے روٹی دو، روٹی دو، روٹی دو، ماں روٹی نہیں دے رہی۔ اب ماں ظالم بن گئی؟ بولو تو صحیح۔ پھر روٹی کیوں نہیں دے رہی؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ بچہ ہو گیا ہے بیمار۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب اس کو ٹیکا لگے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بیماری کی وجہ سے اس کا معدہ کمزور ہو گیا ہے، روٹی کھائے گا اور بیمار ہو جائے گا۔ اب اس کو روٹی نہ دینا اس کے لیے فائدے کا باعث ہے، لہذا بچے کو ٹیکا لگوانا، اس کو بھوکا رکھنا اس کے لیے شفا کا باعث ہے۔ یہ اس پر ظلم نہیں ہے۔ جب بچے کو بخار آ جائے ماں ٹیکا لگاتی ہے، یہ ظلم نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میں اس کو رمضان کا ٹیکا لگاتا ہوں، اس کا گناہوں کا مرض دور ہو جاتا ہے، اس کو کھانے پینے سے محفوظ رکھتا ہوں، جب اس کا کھانے پینے سے رک جاتا ہے اس کا گناہوں کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا یہ جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے محمود اور ایاز کا؟ علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا۔ ایک بندہ چودھری ہے، اب اس کا ملازم چودھری کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ افسر ہے، چپراسی اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک افسر اے سی ٹرین میں، اے سی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اے سی کوچ میں، کوئی غریب آدمی ذرا گڈی سے چڑھ گیا وے، او بابا پتہ نہیں اے سی گڈی ہے، تو کدھر آ گئی، چل اتر۔ غریب آدمی اس کے ساتھ سفر، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے۔ اگر بادشاہ یہ سمجھے یہ فقیر ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا میری شان کے خلاف ہے، علیحدہ نماز پڑھے گا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام ہے جس نے نماز میں سب کو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا کر کے دکھا دیا ہے۔ اچھا، جب نماز پڑھتے ہیں نا تو لباس علیحدہ علیحدہ ہی ہوتا ہے، افسر کا لباس افسری والا ہوگا، غریب آدمی کا غریب آدمی ہوگا، لیکن فرمایا جب حج کا موقع آئے گا تو سب کے لباس بھی ایک جیسے کروا دیے جائیں گے، اور پھر فرمایا جب تو مرے گا تب بھی لباس سب کے ایک جیسے ہی کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، خدام وہ سمجھے پورا دربار بھرا ہوا ہے، اس نے اعلان کر دیا، اے میرے خادموں آج میں خوشی میں ہوں، اور خوشی میں یہ اعلان کرنے لگا ہوں آج میرے بھرے دربار میں جو بندہ جس شے پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا مالک ہو جائے گا۔
اتنا اعلان سننے کی دیر سے پورے دربار میں بھگدڑ مچ گئی. کسی نے صوفے پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے قالین پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے کرسی پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا. لوٹ مار مچ رہی ہے. بادشاہ دیکھ کے محظوظ ہو رہا ہے کہ لوگ کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں. اچانک اس کو خیال آیا ان لوٹنے والوں میں میرا ایاز نظر نہیں آ رہا. اس نے آواز دی, ایاز کدھر ہے؟ پیچھے سے جواب آیا, خادم حاضر ہے. کہنے لگا, ایاز آج تو نے ہمارا اعلان نہیں سنا؟ کہنے لگا, سنا ہے. کہنے لگا, تو کیوں نہ لوٹ رہا؟ کہنے لگا, میں نے جو لوٹنا تھا لوٹ لیا ہے. کہنے لگا, تو نے کیا لوٹا ہے؟ کہنے لگا, بادشاہ ذرا پلٹ کے دیکھ. جب بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا, اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہنے ساری دنیا نے چیزاں لے لیا نے, تو میں نے چیزاں والے نے ہی لے لیا ہوئے. بات سمجھ آئی ہے؟ اب سنو, رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, نماز پڑھے گا جنت ملے گی, زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی, خیرات کرو گے جنت ملے گی, ماں باپ کا ادب کرو گے جنت ملے گی, صلہ رحمی کرو گے جنت ملے گی, ارے نیک اعمال کرو گے جنت ملے گی. لیکن فرمایا اگر روزہ رکھو گے جنت والا ہی مل جائے گا. لہذا حدیث پاک میں آتا ہے, جو رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے. آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتا چلے کس کو خوشی ہے کس کو غم ہے؟ تو آؤ میں آپ کو ابھی بتلا دیتا ہوں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا, نہیں نہ ہوا. کچھ بندے انہوں دی بوکی ہونے ڈگ دی جا رہی, ابھی چہرے کی رنگت اتر گئی. یار تو پریشان ہو رہا ہے, وہ حافظ صاحب روزے آ رہے نے. یار پھر کیوں یار؟ حافظ جی گرمی بڑی ہوئے گی, دن میں بڑے لمبے ہوں گے, مجھے تو ڈاکٹر نے ویسے منع کیا ہوا ہے روزہ نہیں رکھنا, یہ مجھے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ہوا ہے. لیکن اب صاحب پریشانی یہ روزہ رکھیں گے بھی نہیں اور کسی کے سامنے کھا بھی نہیں سکیں گے, بس بڑی پریشانی والے دن آ رہے ہیں. ایسے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بولو تو صحیح یار. اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں ابھی روزے آئے نہیں, چہرہ پہلے کھلا جا رہا ہے. حضرت صاحب تسی خوش ہو رہے ہو, کیوں خوش ہو رہے ہو؟ حافظ صاحب روزے آ رہے ہیں. اور یار روزے پھر کی ہو جائے گا؟ کہتے ہیں سارا سال میرے کو فجر ویلے اٹھیا نہیں سی جانا, رمضان آئے گا میں نے تہجد ویلے اٹھا دیا کرے گا. چاہے کوئی تہجد سحری کرنے کی نیت سے اٹھ رہا ہے, ارے تہجد میں اٹھ رہا ہے, یہ اس وقت اٹھے گا جب اللہ کے ولی عبادت میں مشغول ہوں گے. بھئی آپ بڑا خوش ہو رہے بابا جی, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حافظ صاحب رمضان آ رہا ہے. بھئی پھر کیا ہو گیا؟ کہنے لگا رمضان آ رہا ہے, میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. سارا سال جو نعمتیں میں نے نہیں دیکھی, رمضان آئے گا میری دسترخوان میں بچھا ہوگا نعمتیں. ارے آپ خوش ہو رہے ہو, کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہتا رمضان آ رہا ہے. بھائی پھر کیا ہو گیا؟ کہنے لگا پڑھوں گا ایک نفل ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا, پڑھوں گا ایک فرض ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا, نیکی ایک کروں گا ثواب ہزاروں گنا دیا جائے گا. بھائی آپ خوش ہو رہے ہو, کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے, دوسرا مغفرت والا, اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے ہی نجات حاصل کرنے والا عشرہ ہے. حضرت جی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو, کیوں خوش ہو رہے ہو؟ حافظ صاحب رمضان آ رہا ہے. بھائی پھر کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی اس میں ایک رات ایسی رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے.
چلو یار ایک آپ کو اور بڑی پیاری بات سنا دوں. یہ میری بات آسانی سے وہ بندے سمجھ لیں گے جو گورنمنٹ جاب کو سمجھتے ہیں، سرکاری ملازمت کو سمجھتے ہیں. ایک بندہ یوں سمجھے پولیس میں ملازم ہے، وہ گھر میں فوت ہو جائے اس کی موت کی قیمت اور ہوگی، اور اگر ڈیوٹی پر مارا جائے اس کو کہیں گے ڈیتھ آن ڈیوٹی. جب ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر ہو تو حکومت کی طرف سے نوازشوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے بچے کو بھی بھرتی کر لو، ان کو یہ بھی دے دو، ان کو پینشن بھی ڈبل کر دو، ان کو اتنے پیسے دے دو، اتنا یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو. یار وہی بندہ گھر میں فوت ہو رہا ہے، موت کی قیمت نہیں ڈالی جا رہی. جب ڈیتھ آن ڈیوٹی پر مرا ہے، اس کے لیے نوازوں کے دروازے کھل گئے. ارے تو سوچ رہا ہے میں بیمار ہوں، روزہ رکھا کہیں مر نہ جاؤں. ارے تو روزہ تو رکھ، اگر موت بھی آ گئی ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر کیا جائے گا. رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک بزرگ تو فرماتے تھے یار میرے کو لکھوا لو، تسی روزے دی حالت چ مرو گے نہیں، روزہ رکھو تسی. میں نے کہا تسی کیویں کہنے نہیں مرو؟ کہنے ساڈے جا پاپی روزے دی حالت چ مر جو اور چاہیے کیے. فرمایا جو روزے کی حالت میں مر جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا. ایسے بابرکت مہینے سے پریشان ہونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ تو آؤ پھر یار میرے ساتھ مل کے خوش ہو کے نعرہ لگاؤ کہ رمضان کی آمد. تھوڑا سا اور اونچی آواز سے رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد. بس یہ نیت کرو یا اللہ وہ رمضان کا مہینہ میں دیکھنا نصیب ہو جائے، ہم رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، نماز جماعت سے پڑھیں گے، نماز تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، ایک میری بات یاد رکھنا. حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پر جاتے ہو، کسی دکان پہ؟ اس سے کہتے ہو جناب مجھے 2 کلو دودھ چاہیے. وہ کہتا جی 400 روپیہ دے دو. آپ 400 روپیہ نکال کے اس کو دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے یار برتن لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ یار یہ میری بات جو ہے ایسی جو شاید دل پر چوٹ کرے تو آج رخ مدینہ شریف کی طرف بڑے غور سے سننا. یار آپ گھر سے جاتے ہو برتن لے کے آ جاتے ہو. اب برتن کے اندر ناپاکی لگی ہے، غلاظت لگی ہے، دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. آپ کو بھائی پیسے نہیں لیے دودھ کیوں نہیں پا رہا؟ وہ کہتا ہے بے شک تو پیسے دیتے نے، تو 2 کلو دودھ دا مالک بھی بن گیا میں، لیکن دودھ لینے پہلے برتنوں تے پاک کر کے آ. ایسا ہی ہے نا یار. ایک بات کہنے لگا، بڑی قیمتی بات کہنے لگا. اگر دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، یار اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے گا؟ ارے اگر چاہتا ہے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تو اپنے سینے کو پہلے پاک کر لے. سینہ پاک کیسے ہوگا؟ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسے گی،
لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جو اس رات اس مہینے میں بھی خشک رہیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ کون کون سے بندے ہیں؟ نمبر 1 جادوگر، یہ کالے پیلے کرنے والے۔ حضرت صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ میں سے کوئی بندہ سمجھا دے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ کالے پیلے کرنے والا بھی کافر تک کروانے والا بھی؟ اچھا کھان واسطے پیسے ہیں نہیں ٹھڈ، جادوگر دین واسطے پیسے ہیں نہیں، ایمان بھی برباد کر رہے تے پیسے بھی برباد، تے لوگوں دا بھلا کرنے واسطے۔ ایدہ پتر مر جاوے، ایدہ کاروبار جناب بند ہو جائے، ایدہ رشتہ ٹوٹ جاوے، اے فلاں مصیبت، اے بیمار ہو جاوے، یار مخلوق خدا کا برا کر کے تیرا بھلا کیسے ہو جائے گا؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ ارے اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو پھر کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ارے مخلوق خدا کا بھلا کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر خود ہی مہربان ہوتا چلا جائے گا۔ اگر چاہتا ہے اس رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت سے مجھے حصہ مل جائے تو یہ جادو ٹونے سے سچی توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ دوسرے نمبر پر شراب کا عادی، نشہ کرنے والا، پاؤڈر پینے والا، آئس کا نشہ کرنے والا، شیشہ پینے والا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اچھا مجھے حضرت صاحب اس کی بھی سمجھ نہیں لگتی، ایک بندہ شراب کا نشہ کرنے جا رہا ہے، او چھالا ماردا جا رہے، نشہ کردا وے، کسی دا منہ نالی سے پہ آیا وے، کسی دا منہ کتا چاٹنا پہ آوے، اور کسی کا چہرہ سر کرسی کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ یار ہمارے محلے کے اندر ایک بندہ حضرت صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیکا لگاتا تھا، مر گیا، گھر والوں کو پتہ نہیں، کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ اے نشیو تمہارا انجام دنیا کے اندر یہ ہے، قبر حشر میں کیا تمہارا انجام؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اتنے میں ایک بندے کو اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے منہ سے اس قدر بدبو آئے گی، پورے دوزخی چلا اٹھیں گے، یا اللہ یہ کون بدبخت آ گیا ہے جس نے ہمارا پچھلا عذاب ہمیں بلا دیا، یہ اور مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے۔ بتلایا جائے گا یہ سرکار کا وہ امتی ہے جو شراب پیا کرتا تھا۔ اے نشہ کرنے والو توبہ کر لو، ورنہ دیکھو ابھی جھٹکا لگا ہے، کیا ہے یہ جھٹکا؟ تھوڑا سا بڑھ جاتا تو کیا تھا، سب کچھ ختم۔ یہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے، ایک موقع دیا ہے، اب تو توبہ کر لو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا، ماں باپ کو ستانے والا۔ ہائے ہائے ہائے، یار مجھے اس پر بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کے ایک پیو دی پرورش نہیں کر رہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا، چیخیں نکل گئی، ابا میرے گھر ہوندا سارا پنڈ میرے والی آ رہا ہے، میں ابے نو پالاں کے بچیاں نو پالاں۔ اگر کسی نے کہا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پاؤ، تو لے جا پھر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو اس حدیث پاک کو حضرت صاحب ایک مثال سے ظاہر کیا کرتا ہوں۔
ہمارے یہ بزرگ سفید ریش ہیں، میں انہی سے ہی مخاطب ہو کر بات کرتا ہوں. یہ سمجھے جب یہ یہاں پر آئے، یہاں جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی. ان کے پاس پیسے بھی تھے، لوگوں نے کہا لو جی اور پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا. انہوں نے کہا چھوڑو جی یہاں ویرانے میں کون کوئی آئے گا، نہیں لی. آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی بن گئی. اب یہ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب پیسے بھی ہے سی، لوگ کی منتاں بھی کر رہے سی، میرے پاس گولڈن چانس آیا، میں نے اویل نہ کیا. اگر اویل کیا ہوتا تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، تھوڑا جا اونچی آواز میں بولے، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز. ارے سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. اگر نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی، آؤ میں آپ کو سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں. عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں قصاب ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا. بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے بلند مقام پر پہنچا ہوگا جس کو ایک اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے. جا کے دیکھنا چاہیے. صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا. چھٹی کر کے گھر جا رہے، آپ نے سوچا شاید رستے میں کوئی اچھا کام نہیں، دیکھا رستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں کیا. پھر جب گھر داخل ہوئے، آپ گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے ان کی خدمت کی، منہ ہاتھ دھلایا، پھر کھانا پکایا. اور ماں روٹی چبا نہیں سکتی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا، پھر وہ ماں کے منہ میں جب ڈالا، جیسے لقمہ وہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جاتا ہے رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے. سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے. ناراض نہ ہونا، ابھی گریبان میں جھانک کر دیکھو تم ماں باپ سے دعائیں لیتے ہو کہ بد دعائیں لیتے ہو. اگر چاہتے ہو اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا لو تو آج ہی جا کر اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو. دلائل نہیں دینے، ابا تو انج کیوں کیتا ہے، تو انج کیوں کیتا ہے، نہ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک سے ابھی کھڑے ہو گئے، یار سمجھو اگر باپ ظلم کرے اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. تجھے اجازت نہیں باپ کا گریبان پکڑ اس کو گالیاں نکال، اس کو دھکے دے کے باہر نکال. ارے تجھے تو باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتا، بس اس کے قدم پکڑ کے رونا شروع کرو. خدا را ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ حضرت صاحب آپ 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آتے ہو. کتنے پیسے جی؟ 20 لاکھ. کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا رب تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اور جن کو خالی دیکھ لینے سے حج کا ثواب ہے ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا. ایک اور اشارہ کروں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یاد نگر کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا رب تعالیٰ کے ثواب کی کمی نہیں، تم 1000 مرتبہ دیکھو 1000 حج کا ثواب. ایک صحابی کھڑے، یاد میں تو محروم رہ گیا. پوچھا کیا ہو گیا؟ یا سن میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ان کی جمعے کے دن قبر کی زیارت کرے گا رب تعالیٰ پھر بھی تجھے
مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اچھا حضرت صاحب، آپ حضرات نے جو احادیث وغیرہ پڑھی ہیں، ان میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تیرے ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں گے تو پھر تمہیں حج کا ثواب ملے گا؟ اونچی بولو یار تیرے ماں باپ چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہیں، تو ان کی قبر کو دیکھے گا تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو جو بندہ کرنا قبرہ تو کی لب داوے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ اگر گناہ گار باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہے تو اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ مرشد دا دیدار میں میاں حضرت باہو تے لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ باپ کے چہرے کی زیارت سے ایک حج ثواب ہے، اور ولی کامل کی زیارت کرنے سے لکھ کروڑ حجوں کا ثواب ہے۔ اور وہ بھی بندہ محروم رہے گا جو قطع رحمی کرتا ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ پرانوں نے بلا رہا، سکی بہن پرانوں نے بلا رہی، خاندان چ گروپ بنے نے، تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا۔ کیا اسلام ہمیں گروپ بازی سکھا رہا ہے؟ وہ اسلام تو ہمیں سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، تو اپنے سینے کو گن سے بھر کے بیٹھا ہوا ہے، انتقام کی آگ لے کے بیٹھا ہے۔ تو میری داڑھ تھلے ایک دفعہ آل ہے صحیح، پھر دیکھ میں تیرا حال کی کرنا ہوں۔ اچھا، ہم صلہ رحمی پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ صلہ رحمی ایک بندے نے 4 بھرا، دونوں ملتا ہے، دونوں نہیں ملتا۔ میں کہا یار چارے تیرے بھرا لگ دے، چاروں کیوں نہیں ملتا؟ وہ جی 2 مہینے ملتے میں بھی انہوں نے ملتا، 2 مہینے نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا اے صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے دا بدلہ۔ میں انہوں نے سلام کریں گے، بھی میں سلام کریں گے، میں انہوں نے شادی غمی تے آنا شروع، بھی آنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے، تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا تو پھر بھی کیا نا، تو میرا ماں جایا، میں تینوں نہیں چھڑنا، تو پاویں میرے پتر دی شادی تے نہیں آیا، میں ضرور آواں گا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ تو بھائی رمضان شریف سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب پچھلے سال کتنے بندے رمضان میں تھے آج موجود، آئندہ سال پتہ نہیں کون میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پھر اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا؟ تو پھر رشتہ داروں سے صلح کر لو گے؟ آواز کٹ گئی ہے، پتہ آواز کیوں کٹی ہے؟ آواز پتہ کیوں کٹی ہے؟ صلح کرنا رب راضی ہوتا ہے، تے لڑائی کرنا شیطان چاہے گا سب کو رب راضی ہو جائے۔ اور کہنا چھڑ مولوی دیاں گلاں، وہ میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا، وہ شادی کی، انہیں مکان بنا کے دیتا، وہ کاروبار کر کے دیتا، ہن میرے سامنے میں کیویں معاف کر دیا؟ حضرت جی تسی اس گل دا فیصلہ کرنا جی۔ تسی اپنے بھرا نوں پڑھایا بھی، لکھایا بھی، پرورش بھی کیتی، وہ شادی بھی کیتی، کاروبار بھی کروا دیتا، یہ اجر بھرا کو لینا جی کہ رب کو لینا؟ تو پھر بھرا نال لڑائی کر دیے؟ لڑائیاں تو ساریاں ختم ہو گئی۔ ساری لڑائی پتہ کہ نہیں، تو میرے گھر آیا میں تو روٹی کھوائی، میں تیرے کہا تو پانی نے پوچھیا؟ بھائی میں تو روٹی کھوائی ہے، اجر میں تار کو لینا کہ رب کو لینا؟ تو پھر تسی میں روٹی نہ کھوا میں لڑنا چاہیے؟ لڑائیاں تو ساریاں ختم ہو گئی۔ تو کی خیال ہے صلح کر لو گے؟ نہیں، حالے بھی سارے دی آواز نہیں آ رہی۔ چلو اسی تھوڑی جنی سودے بازی کر لینا، جن سودا قبول ہے صلح کر لے، جن نہیں قبول نہ کرے یار، ٹھیک ہے نا؟ زبردستی تو نہیں نہ ہو سکتا۔ کیا تانوں ہے سودا قبول ہے وے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا صلح چ پہل کرے گا جنت چ بھی پہلے ہی جائے گا۔ اور نہیں آوے جا میرے بھرا نے مینو ماریا کٹیا تکے دیتے گالاں کڈیاں خاندان چ گندیاں کیتا، میں کیویں معاف کر دیاں؟ میں کہا یار اسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جنہاں نے اپنے چچا دے کلیجہ چمان والے نو بھی معاف کر دیتا، تو کی کر پہ کیوں جی کیتا کہ نہیں معاف؟
چلو ایک حدیث بڑی پیاری سنا دیا تازہ ایمان تازہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارکہ ایک غلام آ گیا. عرض کرتے یا رسول اللہ میرا مالک میں نے ماردہ بڑا وے. سرکار نے مالک نے بلا لیا. ہاں بھائی تو اپنے غلام نے ماردہ کیوں میں؟ عرض کر لے کہ یا رسول اللہ میں غلطیاں بڑیاں کردہ وے. کی کردہ وے؟ اچھی بولو. فرمایا اگر یہ غلطیاں کردہ تو انہوں معاف کر دیا کر. کی کریا کر؟ اچھی بولو. اور کہ بولتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ معاف کراں, 2 دفعہ معاف کراں, 3 دفعہ معاف کراں, یہ غلطیاں بڑیاں کردا میں روز دا کنی دفعہ انہوں معاف کراں؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کردا وے. یار اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں تے پھڑن لگے کہ اسی ساہ بھی لے سکتے ہیں. رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرے, اسی بندے نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں. آؤ اگر چاہتے جے کہ رب تعالیٰ سانو معاف کر دے, رب تعالیٰ فرمائندا تو میرے بندے نو معاف کر دے, قیامت دے روز میں تینوں معاف کر دیاں گا. تو کی خیال ہے صلح کر لو گے؟ اور ایک بندہ دیوس جڑا اپنی بچیاں دیاں ماواں بہناں دیاں تیاں دیاں کمائیاں کھاندا وے, ایسے بندے دی بھی بخشش نہیں ہوئے گی.